السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے ساتھ قرآن پاک کے حوالے سے اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، قرآن پاک کا تقاضا ہے اپنے بارے میں مسلمانوں سے، حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم بھی ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا قرآن پاک کے حوالے سے ہے، نماز کے حوالے سے ہے، کہ قرآن پاک جو تم زبان سے پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے۔ آج فہم قرآن کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کلام جس زبان میں ہے اس زبان کے ساتھ مناسبت، وہ زبان جانتا ہو آدمی۔ براہ راست سمجھنا، کسی کلام کو اگر آدمی براہ راست سمجھنا چاہتا ہے تو اس زبان سے اتنی واقفیت ضرور ہونی چاہیے کہ پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اس کو سمجھ میں آ رہی ہو بات، کہ یہ بات کیا ہے۔ انگریزی میں ہو، فارسی میں ہو، فرنچ میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں، کسی بھی زبان کی گفتگو ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے، براہ راست سمجھنے کے لیے اس کی زبان سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات کا اضافہ اور کر لیں، زبان کو جاننا ضروری تو ہوتا ہے، خالی زبان کو جاننا کافی نہیں ہوتا۔ صرف یہ بات کہ آدمی زبان کو جانتا ہے، یہ کسی کلام کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے مغالطے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں عربی جانتا ہوں اس لیے قرآن سمجھ لوں گا۔ نہیں، کسی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو جاننا ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کلام زبان کو اس لیول پر جاننا ضروری ہے جس لیول کا کلام ہے وہ۔ خالی زبان جاننا کافی نہیں ہے، اس لیول کی زبان جانتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اردو جانتا ہے، جنگ اخبار پڑھ لیتا ہے، وہ یہ کہے کہ جنگ تو پڑھ لیتا ہوں، غالب کو بھی پڑھ لوں گا، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ ابراہیم ذوق کو بھی پڑھ لوں گا، میر تقی میر کو پڑھ لوں گا، چلو ان کو پیچھے رہنے دیں، اقبال کو پڑھ لوں گا، مشکل ہوگا اس کے لیے۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے اقبال کے لیول کی زبان جاننا ضروری ہے۔ مرزا غالب کو سمجھنے کے لیے مرزا غالب کے دور کی اور لیول کی زبان جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی انگریزی جانتا ہے، ڈان اخبار پڑھ لیتا ہے، وہ یہ کہے کہ میں شیکسپیئر کو بھی سمجھ لوں گا، نہیں۔ ڈان اخبار اور چیز ہے، شیکسپیئر اور چیز ہے۔ شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے شیکسپیئر کے لیول کی انگریزی جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی فارسی جانتا ہے، فارسی کا اخبار پڑھ لیتا ہے، عام کو رسالہ کتابچہ پڑھ لیتا ہے، وہ کہے گا کہ چونکہ میں فارسی جانتا ہوں اس لیے فردوسی کو بھی سمجھ لوں گا، حافظ شیرازی کو بھی سمجھ لوں گا۔ نہیں بھائی، شیرازی اور چیز ہے،
فردوسی اور چیز ہے، اور طہران کا کوئی فارسی اخبار اور چیز ہے، شیکسپیئر اور چیز ہے، ڈان اور چیز ہے، جنگ اخبار اور چیز ہے، مرزا غالب اور چیز ہے۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی ہے کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان جاننا ضروری ہے، اور اس لیول کی زبان جاننا ضروری ہے، اور اس دور کی زبان جاننا ضروری ہے جس لیول پر اور جس دور میں وہ کلام سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کسی کلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو متکلم سے رجوع کیا جائے کہ جناب آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی کلام میں الجھن پیدا ہو جائے، کنفیوژن آ جائے، تو اس کنفیوژن کے اور الجھن کی وضاحت کا سب سے پہلا حق متکلم کا ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، کسی بھی کلام کے فہم میں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، الجھن پیدا ہو گئی ہے، کنفیوژن آ گئی ہے، تو اس کی وضاحت کا سب سے پہلا حق متکلم کا ہوتا ہے، اور متکلم ہی اتھارٹی ہوتا ہے وضاحت کی۔ مثال کے طور پر میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ میری بات کی وضاحت کے لیے مجھ سے ہی رجوع کریں گے، جب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں اپنی بات کی وضاحت کروں گا تو میری بات کی وضاحت وہی ہوگی جو میں کروں گا۔ اپنی بات کی وضاحت میں ہی اتھارٹی ہوں۔ میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں یوں کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب بڑھ جائے کہ نہیں جناب آپ کا مطلب ہوگا میں تو یہ سمجھاؤں۔ میری بات سے کسی کا سمجھنا اتھارٹی نہیں ہے، میری منشا اتھارٹی ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ اصول ہے فہم قرآن کا کہ قرآن پاک میں کسی بات کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو یا کوئی مغالطہ لگ رہا ہو تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ متکلم کا۔ متکلم کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کریم میں متکلم اللہ کی ذات ہے، قرآن کریم کلام کس کا؟ اللہ کا۔ متکلم کون ہے؟ اللہ پاک۔ اب اللہ پاک اپنے کلام کی کسی بات کی وضاحت کرتا ہے دو طریقے سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، الجھن پیش آئی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ تلاش کریں گے کہ یہ بات قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہیں اور بھی کہی ہے، ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ، چار جگہ کہیں اور بھی کہی ہے۔ ہم جہاں جہاں بھی اللہ پاک نے وہ بات قرآن پاک میں کہی ہے وہ ساری باتیں اکٹھی کر کے مفہوم سمجھیں گے کہ اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وضاحت کا پہلا درجہ یہ ہے، اس کو مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، اور یہ تفسیر کا مستقل دائرہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے، کوئی الجھن ہے اس میں، یا سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ادھوری نظر آتی ہے، تو قرآن پاک میں دیکھیں گے یہ بات اللہ رب العزت نے کہیں اور بھی فرمائی ہے، ایک جگہ، دو جگہ، وہ دونوں تینوں جگہ اکٹھی کریں گے، پھر سمجھیں گے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسرا درجہ متکلم کی وضاحت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست تو ہماری رسائی نہیں ہے اللہ پاک تک کہ جناب یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ کا کوئی نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ اور متن میں اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کے الفاظ پر، قرآن پاک کی آیات پر، قرآن پاک کی صورتوں پر، قرآن پاک کے جملوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے ہیں۔ براہ راست تو ہم میں سے کسی کے موبائل پر میسج قرآن پاک نہیں آیا،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت قرآن کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ جملہ آیت کا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آیت فلاں صورت کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صورت پہلے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات حضور کہتے گئے، ہم مانتے گئے۔ متکلم تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن متکلم کے نمائندے تک تو رسائی ہے۔ متکلم خود وضاحت کرے گا تو وہ قرآن میں تلاش کریں گے، اور متکلم کے نمائندے نے کوئی وضاحت کی ہے تو یہ کہاں تلاش کریں گے؟ حدیث میں۔ اور متکلم کا کوئی نمائندہ جب وضاحت کر دے گا، جو مستند نمائندہ، اتھارٹی نمائندہ ہے، تو کیا اس بات کی کسی اور وضاحت کی گنجائش باقی رہ جائے گی؟ نمائندہ جو بات کہتا ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ نمائندہ کیا ہوتا ہے؟ رسول نمائندہ ہے۔ رسول کا معنی نمائندہ، اللہ کا نمائندہ ہے۔ آپ اپنے فیکٹری میں، دفتر میں بیٹھے ہیں، کسی فرم کا نمائندہ ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کا حق ہے چیک کرے کہ نمائندہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا یہ بھی حق ہے انکار کر دیں کہ میں آپ کو نمائندہ نہیں مانتا، انکار کر دیں۔ لیکن جب آپ نے تسلیم کر لیا، کنفرم کر دیا، ٹھیک ہے آپ نمائندے ہیں، بات کریں، آپ کا حق اس کو نمائندہ تسلیم کرنے سے پہلے ہے۔ نمائندہ تسلیم کر لینے کے بعد اب آپ کا یہ حق نہیں ہے اس سے یہ پوچھے کہ بات کس کی طرف سے کر رہے ہو۔ وہ جو بھی کر رہا ہے، جس کا نمائندہ اس کی طرف سے کر رہا ہے، پھر آپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ اس کی کسی بات پر پوچھ کے کر رہے ہو کہ بغیر پوچھے کر رہے ہو۔ نمائندہ اتھارٹی ہوتا ہے، نمائندہ پوچھ کر کرے تب اس کی بات ہے جس کا نمائندہ ہے، بغیر پوچھے کرے تب بھی اسی کی بات ہے جس کا نمائندہ ہے۔ قرآن پاک کی کسی بات کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں نے کہا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک سے خود پوچھیں، دوسرے مقام پر کیا ہے، تیسرے مقام پر کیا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو اللہ کے نمائندے سے پوچھیں، جناب اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مغالطے لگا کرتے تھے، غلط فہمیاں ہو جاتی تھی۔ مغالطہ لگ جاتا ہے، انسان ہے، بڑے بڑوں کو بڑے بڑے مغالطے لگے، بڑے بڑوں کو بڑے بڑے مغالطے لگے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، حضور نے وضاحت فرما دیا، بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے نمائندے نے وضاحت کر دی ہے۔ قرآن پاک کے 20 آیات میں یہ روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن پاک کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آئی یا مغالطہ لگ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تو صاف ہو گئی بات کہ حضور نے جو کہا ہے اللہ کی منشا یہ ہے۔ مثال کے طور پر ان 20 میں سے ایک کا ذکر کروں گا، ایک یا دو کا ذکر کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط بلط نہ ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے، نجات ہے، اور وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت اور نجات ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط بلط نہ ہونے دیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط بلط نہ ہونے دیا، وہ نجات پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی ظلم کے معنی کے حوالے سے۔ ظلم عام طور پہ زیادتی، ناانصافی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی اسی کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، ظلم۔ عربی میں بھی اس کو کیا سمجھتے تھے۔ صحابہ کی پریشانی یہ تھی کہ ظلم زیادتی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان ہے، کبھی تھوڑی زیادتی کسی سے کر دے گا، کبھی کسی سے کر دے گا، کوئی اس کے ساتھ کر دے گا۔
زیادتیاں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، انسانوں کی انسانی معاشرہ ہے، یہ فرشتوں کی سوسائٹی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کے لیے شرط یہ لگ گئی ہے کہ ظلم اس پہ خلط بلط نہ ہو تو یہ پوری کرنی مشکل ہے۔ کون اس معیار پہ پورا اترے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کی پریشانی بڑی، آپس میں صلاح مشورہ کیے، ایک باقاعدہ وفد بنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مشکل پیش کی، اور جملہ یہ ہے، اینا لم یظلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کس سے تھوڑی بہت زیادتی ظلم نہیں ہوتا، تو کون بچے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے تم پریشان ہو، پریشانی ٹھیک ہے، لیکن ظلم کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو۔ اللہ کی منشا یہاں ظلم کے لفظ سے وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے عام ظلم مراد نہیں ہے، ظلم سے شرک مراد ہے۔ حضور نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی منشا یہ ہے، بھائی منشا اللہ کی ہے۔ وضاحت کون کر رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آج تک کوئی اشکال نہیں ہوا، 1400 سال گزر گئے، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوا کہ ایک بات میں الجھن آئی تھی، حضور نے وضاحت کر دی، بس وضاحت ہو گئی۔ مسند دارمی کی روایت ہے، قرآن کریم کی آیت پاک اتری، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری آرزوؤں پہ فیصلے ہوں گے نہ اہل کتاب کی، فیصلے ہوں گے ایمان اور اعمال پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سوءا نکرہ ہے، جس نے کوئی غلطی چھوٹی سی بھی کی اس کو سزا ملے گی، جزا اس کی ہوگی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کی اس کو سزا مل کے رہے گی۔ اب چھوٹی چھوٹی سو پر بھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اگر قیامت کو سزا ہونی ہے تو بچے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، سامنے حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ مسند دارمی کی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر یہ جملہ سنتے ہی رنگ زرد ہو گیا، ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، کاد یسقط، قریب تھا کہ گر پڑتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، ما لک یا ابا بکر، بکر کیا ہوا، خیر تو ہے؟ یہ کپ کپا کیوں رہے، گرنے کیوں لگے، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے آیت جو سنائی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کی اس کو سزا مل کے رہے گی۔ یا رسول اللہ کون بچے گا؟ قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اگر پکڑنا شروع کر دے اللہ پاک، کون بچے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی پریشانی بجا ہے، لیکن یجز بہ کا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ساری جزائیں قیامت کو ہی ملے گی، یہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر یہ سمجھے تھے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی سزا کہاں ملے گی، قیامت کو مارے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یجز بہ کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھیں، یہ یجز بہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان، ایک مومن کسی مصیبت میں پڑتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی الجھن ہو جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی، بیماری، الجھن، غم، دکھ، صدمہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں دنیا میں صاف ہو جاتی ہیں۔ صدیق اکبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، الجھن دور ہو گئی۔
اب یجز بہ کے مفہوم کو سمجھنے میں دقت پیش آئی کس کو؟ حضرت صدیق اکبر کو۔ وضاحت کس نے کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات صاف ہو گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، رسول کہتے ہی نمائندے کو ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے فہم میں پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ زبان کو جاننا اور اس لیول اور اس دور کی زبان کو جاننا جس لیول اور اس دور میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ دوسری گزارش میں نے یہ کی ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی الجھن کو حل کرنے کے لیے، کسی بات کی وضاحت کے لیے اللہ پاک سے براہ راست اللہ پاک کے ساتھ تعلق اور رسائی ضروری ہے۔ وہ قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت تلاش کرنے میں ہے کہ قرآن پاک سے پوچھے کہ قرآن اس آیت کا مطلب کیا ہے، یا پھر اللہ کے نمائندے سے رجوع کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کریں کہ اس آیت کی حضور نے کوئی تشریح کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے، اس آیت پر حضور نے کیا تشریح کی ہے اور اس آیت پر حضور نے کیا عمل کیا ہے، وہ خود بخود بات صاف ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ضروری ہے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کس پس منظر میں کہی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس ماحول میں یہ بات کی گئی ہے۔ بیک گراؤنڈ، پس منظر، ماحول بات کے مفہوم کو طے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی صرف ایک جھلک عاجز کروں گا، باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ محاورے، علاقوں کے محاورے اور ہوتے ہیں، زبانوں کے محاورے اور ہوتے ہیں۔ ایک علاقے کا محاورہ ہے، دوسرے علاقے کا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایک زبان محاورے میں کی ہے، جن کا محاورہ ہے وہ تو سمجھیں گے، جن کا محاورہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ جب روزے کے بارے میں حکم نازل ہوا، سحری کھاؤ پیو، کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ صبح طلوع فجر کے دو ڈوریاں الگ الگ ہو جائیں۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ ڈوری سفید ڈوری سے الگ ہو جائے، نمایاں الگ الگ نظر آنے لگے۔ ڈوریاں، دھاگے، خیط، یہ محاورہ تھا کہ صبح طلوع فجر کے وقت، ڈان کے وقت، جب فجر اور اندھیرا اور روشنی جدا ہوتے ہیں تو اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ جن کا محاورہ تھا ان کو تو کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ یہاں مراد سحری ہے۔ جن کا محاورہ نہیں تھا وہ پریشانی میں پڑ گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کئی صحابہ نے اپنی ٹانگوں پہ رسیاں باندھ لیں، کالی بھی سفید بھی۔ صبح سحری کھا رہے ہیں، کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈوریاں الگ الگ نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ ان کے ذہن میں یہ وہی کہ محاورہ ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ ان میں عدی ابن حاتم بھی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے عدی، وہ بھی ڈوریاں ہی سمجھے، وہ بھی دھاگے ہی سمجھے۔ انہوں نے کالا اور سفید دھاگا لیا، ڈوری لی اور سرانے کے نیچے رکھ دی۔ صبح سحری کھا رہے ہیں، اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کالی اور سفید ڈوریاں الگ الگ کب نظر آتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہو گیا، یا رسول اللہ، آج تو سحری بہت دیر تک رہی، کیا ہوا؟ وہ دھاگے الگ الگ بہت دیر سے نہ دے۔ کون سے دھاگے؟ یا رسول اللہ وہ جو قرآن نے کہا خیط الابیض من الخیط الاسود۔ پھر بھائی کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ سرہانے کے نیچے میں نے دو ڈوریاں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا کے دیکھتا ہوں۔ حضور مسکرائے، دل لگی کہ ایک بات کی، اذن لوسادۃ کا عریض یادی، عدی تیرا سرہانا بڑا ہی چوڑا ہے۔ وہ خدا کے بندے، وہ ڈوریاں نہیں، یہ آسمان والی ڈوریاں ہیں۔
حضور نے دل لگی کا جملہ فرمایا، اذن اللہ وسادۃ قاریض یا عدی، علی تیرا سرانا بہت ہی چوڑا ہے کہ وہ آسمان والی ڈوریاں تیرے سرانے کے نیچے آ گئی ہیں۔ بھائی یہ نہیں، وہ ایک پہلو میں نے عرض کیا ہے کہ محاورہ تو کراچی کا محاورہ اور ہوتا ہے، لاہور کا اور ہوتا ہے۔ لاہور کے محاورے اور ہیں، پشاور کے اور ہیں اردو زبان میں، پنجاب کے محاورے اور ہیں، بلوچستان کے اور ہیں۔ بیک گراؤنڈ کو سمجھنا اس حوالے سے بھی کہ کس محاورے میں بات کی گئی ہے، اگر اس محاورے کا علم نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی مثال اور دوں گا، باقی بات پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ میں اکثر دوستوں سے ذکر کیا کرتا ہوں، چترال پاکستان میں ہی ہے اور گجرانوالہ بھی پاکستان میں ہی ہے۔ ایک لفظ ہے مہترانی۔ چترال میں مہتر سردار کو کہتے ہیں، گجرانوالہ میں خاکروب کو کہتے ہیں۔ چترال میں مہترانی ملکہ کو کہتے ہیں، شہزادی کو کہتے ہیں۔ گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں مہترانی کہتے ہیں گھروں کے کام کرنے والی خادمہ عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ خاکروبہ۔ اب کوئی آدمی کسی کو مہتر چترال میں کہے گا تو یہ اعزاز کا لفظ ہے، گجرانوالہ میں کہے گا تو گالی ہے۔ یہ دونوں ایک ملک کے شہر ہیں، دونوں ایک ملک کے علاقے ہیں۔ تو تیسری بات میں نے شروع کی ہے، پہلی بات کہ زبان کو جاننا، اس لیول کی زبان جاننا۔ دوسری بات کہ بات کی وضاحت کے لیے متکلم تک یا متکلم کے نمائندے تک رسائی، کہ جناب آپ کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ارشاد کیا ہے۔ تیسری بات کہ جس ماحول میں بات کی گئی ہے، جس دور میں بات کی گئی ہے، اس کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو یہ سمجھنا اور ماحول کو سمجھنا، کہ کیونکہ ماحول اور بیک گراؤنڈ بات کے مفہوم کو طے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، جس کی 2 مثالیں میں نے دی ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ اس پہ ذرا تفصیل سے ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔